اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر 75 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی جو غلہ لینے آئے تھے کہنے لگے کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں مسروقہ مال پایا جائے وہی اس کی سزا میں رکھ لیا جائے، ہم تو ظلم کرنے والوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ پہلے سے طے شدہ بہانے کے تحت پوچھا جاتا ہے کہ اگر تم چور ثابت ہوئے تو اس کی کیا سزا ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو علم تھا کہ اس کا کیا جواب آنے والا ہے، کیونکہ شریعت ابراہیمی علیہ السلام میں چور کی سزا یہ تھی کہ صاحب مال چور کو اپنا غلام بنا لے۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی بہترین مہمان نوازی کی اور کھانے کے لیے دسترخوان کو یوں ترتیب دیا کہ دو بھائی مل کر کھائیں۔ بنیامین تنہا رہ گئے، جس پر وہ یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے روئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے دسترخوان پر جگہ دی اور کہا میں تیرا بھائی ہوں۔ اس طرح دو بھائیوں کے لیے ایک کمرہ تیار کیا۔ بنیامین پھر تنہا رہ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے کمرے میں جگہ دی اور تخلیہ ہونے پر پورا راز کھول دیا اور بتا دیا کہ میں تیرا بھائی ہوں۔ اس طرح سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ایک اچھا انسان اپنے بھائیوں کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے، اور خاص طور سے جب بھائی ایک طرح سے فقر کی حالت میں تھے، یعنی وہ ضرورت مند تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر بن چکے تھے اور ان کے بھائی غلہ لینے کے لیے آئے تھے تو ضرورت مند تھے۔ ایسے میں ضرورت مند کی اس طرح سے پذیرائی کرنا یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کنز العمال میں 6 جلد میں صفحہ 486 پر کہ یقیناً خدا اس مومن کو دوست رکھتا ہے جو فقیری میں بھی پاک طینت ہو، اور فقر کی خاطر انسان کی ملامت کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کیا ہے، جو محجۃ البیضاء کی 3 جلد میں ہے صفحہ 157 پر، کہ ایک زمانہ آئے گا جب انسان اپنی بیوی، ماں، باپ اور بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، اور اس طرح سے کہ یہ لوگ فقر و فاقے کی وجہ سے اس کی ملامت کریں گے اور اس کو ایسے کام پر مجبور کریں گے جس کی اس میں طاقت نہیں ہوگی۔ اسی بنا پر انسان اپنے دین اور ایمان کو کھو دے گا اور ہلاک ہو جائے گا۔ فقیر کا احترام کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو امالیہ شیخ صدوق میں موجود ہے صفحہ 429 پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان فقیر کی عزت کرے گا وہ روز قیامت اس طرح خدا سے ملاقات کرے گا کہ خدا اس سے راضی ہوگا۔ اور فقیر کی اہانت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی مسلمان فقیر کی فقر کی وجہ سے اس کی اہانت اور اس کے حق کو ہلکا سمجھے گا، گویا اس نے خدا کے حق کو ہلکا سمجھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔